بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ جمعے کا دن ہے اور آج کا دن اس لیے بہت اہم ہے کہ آج ایک اہم ترین اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور اہم میٹنگز آج ہی کے دن ہونے جا رہی ہیں۔ یہ میٹنگز جو ہیں یہ اناؤنسڈ نہیں ہیں، ان کا اعلان نہیں ہوا ہے، یہ ان کی خبریں ذرائع سے آ رہی ہیں۔ ان میں زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس ہوں گی۔ جو اہم ترین اجلاس ہو رہا ہے اس کی بھی بات کریں گے، لیکن صورتحال بہت خوفناک ہے ہمارے معاشی حالات کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان کا ایک بہت بڑا اہم دورہ، اس سے دو شخصیات باہر نکل آئی ہیں اور وہ اس دورے پر امریکہ نہیں جا رہی ہیں۔ اب وہاں حکومتی شخصیات نہیں جا رہی ہیں بلکہ سرکاری شخصیات، ریاست پاکستان کے ملازمین وہاں جا رہے ہیں۔ یہ بہت خوفناک سچویشن ہے پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے، اس کی بات کریں گے۔ اس وقت جو حالات ہیں ان میں صاف طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت ٹکراؤ کی پالیسی اپنا کر تباہی کے رستے پر چل رہی ہے، اور حکومت اس رستے سے پیچھے ہٹنے کے موڈ میں بھی نظر نہیں آ رہی۔ اس سلسلے میں ایک تاریخ ہے جو سب سے زیادہ اہم قرار دی جا رہی ہے۔ اس تاریخ کو حکومت نے اگر ٹکراؤ کی پالیسی برقرار رکھی تو ہمارے سامنے مزید خوفناک خبریں ہوں گی، اور ایک بہت اہم رابطہ کیا گیا تھا اس حکومت کی جانب سے۔ لگتا ایسا ہے کہ اس اہم رابطے کے نتیجے میں بھی ٹھینگا دکھا دیا گیا ہے۔ ان تمام چیزوں کی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ بہت کچھ ہے اس وقت جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ اسحاق ڈار جا رہے تھے امریکہ کے دورے پر۔ یہ 10 سے 16 تاریخ تک، اپریل کی 10 سے 16 تاریخ تک میٹنگ تھی عالمی مالیاتی حکام سے، پاکستان کے مالی معاملات کے حوالے سے۔ پاکستان IMF کے اس پروگرام میں جو رکا ہوا ہے، اس وقت یہ ہوپ کر رہا ہے کہ یہ پروگرام آگے چلے، اور ہم پر جو تلوار لٹک رہی ہے ڈیفالٹ کے، جس کے بارے میں خود حکومتی شخصیات کہتی ہیں ٹیکنیکل ڈیفالٹ ہو چکا، اب اس کی فارمل اناؤنسمنٹ باقی ہے کہ ڈیفالٹ ہو چکا، اس کو اوائڈ کرنے کے لیے اسحاق ڈار صاحب یہ ملاقاتیں کرنے جا رہے تھے، لیکن اب اسحاق ڈار نہیں جا رہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے ایکسپریس ٹریبیون کو یہ کنفرم بھی کر دیا ہے، اور ریزن کیا دیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس میں وہ اس دورے پر نہیں جا رہے۔ پاکستان کے موجودہ معاشی حالات، IMF کا پروگرام، یہ بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے، وگرنہ ڈیفالٹ ہوا تو یہ جو خوفناک حالات ہیں جن میں آپ ہر آدمی چیخیں مار رہا ہے، یہ خوفناک حالات اور خوفناک ہو جائیں گے۔ تو اسحاق ڈار کا وہاں جانا ضروری ہے، لیکن نہیں، اس وقت حکومت جو محاذ آرائی کی کیفیت بنا کر بیٹھی ہوئی ہے، اداروں کے ٹکراؤ کی کیفیت بنا کر بیٹھی ہوئی ہے، اسحاق ڈار صاحب نواز شریف کے سمدھی، پاکستان کے وزیر خزانہ بننے کے بجائے مسلم لیگ نون کے کارکن اور نواز شریف کے رشتہ دار بن کر اس وقت حکومت کے لیے دستیاب ہوں گے ٹکراؤ کی صورتحال میں۔ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ساتھ اکنامک افیئرز کے اسٹیٹ منسٹر ایاز صادق صاحب بھی جا رہے تھے۔ ایاز صادق صاحب بھی نہیں جا رہے۔ ایاز صادق صاحب سیاسی طور پر شہباز شریف صاحب کے بہت قریب ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو ان کی بہت ضرورت پڑتی ہے ان معاملات میں، جب اپنے مخالفین سے، اداروں سے، مختلف لوگوں سے رابطے کی صورتحال ہو تو ایاز صادق صاحب اس کے لیے دستیاب ہوں گے۔ ایاز صادق صاحب بھی یہ جو میٹنگ ہے 10 سے 16 کی، اس میں شرکت نہیں کر رہے۔ اب ہوگا کیا؟ اس میٹنگ میں ہمارے فائنانس سیکرٹری حامد یعقوب صاحب اور اکنامک افیئرز سیکرٹری کاظم نیاز صاحب یہ جائیں گے، یہ پاکستان کو ریپرزنٹ کریں گے۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ پالیسی پر عمل درآمد کرتے ہیں، یہ پالیسی بنانے والے لوگ نہیں ہیں۔ پالیسی بنانے والے لوگ کون ہیں؟ پالیسی بنانے والی حکومت ہے، شہباز شریف ہیں، نواز شریف ہیں، اسحاق ڈار ہیں، ان کے ساتھ سردار ایاز صادق ہیں، جو پالیسی بنانے والے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے، اپنے ووٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کیا کیا کریں گے، کس کس طرح سے کس کس جگہ پیسے خرچ کریں گے۔ یہ لوگ اس دورے سے رک گئے ہیں اور ان کی جگہ بابو اس دورے پر جا رہے ہیں، اور بابوؤں کی بات، کیونکہ بابو پالیسی نہیں بنائیں گے، بابو پالیسی پر عمل درآمد کریں گے، تو بابوؤں کی بات IMF یا ورلڈ بینک کیوں مانے گا، مالیاتی ادارے کیوں مانیں گے؟ تو خود حکومت اس صورتحال میں جہاں تلوار لٹک رہی ہے، پاکستان کو ایک مشکل صورتحال سے دوچار کر رہی ہے، تو یہ بڑا دورہ رک گیا۔ اب اس کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے بڑے دورے کو رکنے سے۔ اس وقت جب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں تو اس سے پہلے اسحاق ڈار صاحب نے ملاقات کی امریکی سفیر سے، اور امریکی سفیر سے ملاقات کر کے انہوں نے کہا کہ جو IMF نے ہماری ناک سے لکیریں نکلوائی ہیں، IMF کو ذرا راضی کیجئے، رام کیجئے، اپنا انفلوئنس یوز کیجئے
کہ IMF کچھ رحم کرے ہم پر، ہماری حکومت پر۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے ہونے والی یہ ملاقات بھی کچھ خاص کامیاب نہیں رہی، اسی لیے اسحاق ڈار صاحب اس موجودہ سیاسی صورتحال میں پاکستان میں رک گئے اور IMF حکام سے بھی بات کرنے نہیں جا رہے۔ لگتا ایسا ہے، یہ میں اپنا نتیجہ اخذ کر رہا ہوں، کہ امریکی سفیر نے کہا کہ ہم کچھ زیادہ کر نہیں پائیں گے۔ IMF ایک آزاد مالیاتی ادارہ ہے، جس طرح ہمارے یہاں حکومتیں ہر چیز میں گھس جاتی ہیں، اپنی پالیسی دیتی ہیں اور روکتی ہیں چیزوں کو، وہاں اس طرح سے نہیں ہوتا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہوگا کہ نہیں جناب، وہ آزاد ہیں، خود مختار ہیں، وہ اپنی پالیسی چلاتے، مدد نہیں کر پائیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ ہوا ہے۔ اب ان حالات میں جو ہمارے ہاں فیصلہ آیا ہے پنجاب میں الیکشن کا 14 مئی کا، اور پھر اس کے بعد خیبر پختونخوا کے الیکشن کے لیے بھی عدالت عظمیٰ فیصلہ دے گی۔ اور میں تو یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ سے کہ وہ 6 جج صاحبان جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان پر مشتمل بینچ بنا لیا جائے اٹارنی جنرل کی جانب سے، ان پر مشتمل بینچ بھی بنا لیا جائے، اور یہ بنیادی سوال سامنے ہو کہ اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے، 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے یا نہیں ہونا، اب پیسے ہیں یا پیسے نہیں ہیں کا حکومتی بہانہ، کیونکہ حکومت مختلف پروجیکٹس میں پیسے لگا رہی ہے۔ اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وکیلوں کے کان میں کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا سا لائرز کمپلیکس بناؤں گا، اس لائرز کمپلیکس میں آپ لوگوں کے لیے سپورٹس کمپلیکس بناؤں گا، اس سپورٹس کمپلیکس میں 2 سوئمنگ پول بناؤں گا، ایک سوئمنگ پول مردوں کا، ایک سوئمنگ پول عورتوں کا۔ وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، ایک سردار نے امریکہ میں بڑے پیسے خرچ کر کے بڑا سا گھر بنوایا اور لوگوں کو بلایا کہ آئے میں آپ کو اپنا گھر دکھاتا ہوں۔ تو لوگ آئے، لوگوں نے دیکھا کہ باہر 3 بڑے بڑے سے سوئمنگ پول ہیں۔ لوگوں نے کہا سردار جی 3 سوئمنگ پول کیوں؟ اس نے کہا یار کبھی کبھی ٹھنڈے پانی سے نہانے کا دل چاہتا ہے تو ایک سوئمنگ پول ٹھنڈے پانی کا۔ لوگوں نے کہا دوسرا، کہنے لگا کبھی گرم پانی سے نہانے کا دل چاہتا ہے، دوسرا سوئمنگ پول جو ہے وہ گرم پانی کا۔ لوگوں نے کہا اچھا تیسرا، کہنے لگا کبھی کبھی نہانے کا دل نہیں بھی چاہتا تو تیسرا سوئمنگ پول خالی۔ تو یہ جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ 2 سوئمنگ پول بناؤں گا، مردوں کا الگ، خواتین کا الگ۔ اچھا مطلب جو آپ کہہ دیں گے مردوں کا الگ تو کافی ہے، اس کا مطلب خواتین کا الگ ہوگا، وہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اضافی بات تھی۔ دوسرا، جہاں پیسے بچانے ہوتے ہیں وہاں کوئی عقل مند آدمی کہہ دیتا ہے کہ ایک سوئمنگ پول بنا دوں گا، اس میں مردوں کی ٹائمنگ الگ ہوگی، خواتین کی ٹائمنگ الگ ہوگی، لیکن نہیں، کان میں بتاؤں گا۔ شہباز شریف نے وہاں پہ کہا کان میں بتاؤں گا پیسے کہاں سے آئیں گے۔ یہ عدالت کے لیے میسج تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں پیسے دو، ہم پیسے یہاں لگا دیں گے، ہم پیسے وہاں لگا دیں گے، الیکشن پہ نہیں لگائیں گے، آپ ہماری بات نہیں مان رہے، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ یہ حکومت یہ میسج دے رہی ہے۔ اب 10 اپریل کی تاریخ بہت اہم ہے، کیونکہ 10 اپریل تک حکومت کو یہ جواب دینا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو پیسے دے رہی ہے، جو دیگر کام ہیں کرنے کے، جس میں سیکیورٹی کی فراہمی ہے، لاجسٹکس ہیں، مختلف معاملات ہیں، ان کے حوالے سے بھی جواب کہ یہ فراہم کیے جا رہے ہیں اور اس کی صورتحال کیا ہوگی۔ اگر یہ نہیں ہوگا 10 اپریل تک تو عدالت نے حکم پہلے ہی دے رکھا ہے، پھر ہمیں بتائیے گا، ہم اس سلسلے میں درست فیصلہ، راست اقدام کر کے دیں گے، آپ کو ہم بندوبست کر کے دیں گے۔ تو پھر عدالت جو ہے وہ حکومت کو کہے گی کر کے دیں، اور حکومت اگر اس کے بعد بھی نہیں مانے گی تو پھر عدالت اس حکومت کو اپنا حکم، عدالتی حکم نہ ماننے کی سزا بھی دے سکتی ہے۔ توہین عدالت جو ہے وہ شہباز شریف پر، ان کی حکومت پر لگ سکتی ہے، لیکن یہ لوگ لڑائی کے لیے تیار لوگ ہیں۔ میں نے آپ کو ویسے بتایا تھا کہ لڑائی کے لیے تیار لوگ بھی کتنے بزدل ہیں، کہ انہوں نے جو قرارداد گزشتہ روز پیش ہوئی ہے، اس قرارداد کا جائزہ لیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، شہباز شریف کے دستخط نہیں، بلاول کے دستخط نہیں، فضل الرحمان کے بیٹے کے دستخط نہیں، تمام بڑے بڑے نام جو ہیں وہ فرار ہو چکے ہیں، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مانیں گے نہیں۔ ہوا یہ کہ ان لوگوں نے جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق عدالت سے ایک انڈائریکٹ رابطہ کیا ہے۔ اب یہ عدالت کا معاملہ ہے، کہیں سے یہ خبر کنفرم نہیں ہو رہی ہے، لیکن عدالت سے ایک انڈائریکٹ رابطہ کیا ہے، اور عدالت سے اس انڈائریکٹ رابطے میں کہا ہے کہ فل کورٹ بنائیے، فل کورٹ بنائیے، ورنہ اب یہ جو ورنہ ہے یہ عدالت کے معاملے میں ہم تو بولتے ہوئے بھی سوچتے ہیں کہ بولیں یا نہ بولیں، لیکن لندن میں موجود مفرور بھگوڑے میاں نواز شریف ایک مجرم نے کہا کہ میں ملک کے ججز کو اکاؤنٹیبل ٹھہراؤں گا۔ ایک مجرم باہر بیٹھ کر ججز کے بارے میں اپنی حکومت کو، اپنے بھائی کو مشورہ دے رہا ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس لے کر آؤ۔ ایک مجرم یہ فیصلے کر رہا ہے اور وہ بھائی مان رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ورنہ ہم 4 ججز کے خلاف ریفرنس، مسٹر جسٹس بظاہر علی اکبر نقوی، ان کے خلاف تو پہلے ہی ریفرنس ہے، چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، مسٹر جسٹس منیب اختر، مسٹر جسٹس اعجاز الحسن، 4 جج صاحبان کے خلاف یہ لوگ ریفرنس کی تیاری کر رہے ہیں
یہ بتا دیا گیا ہے کہ پھر صورتحال یہاں پہنچے گی، آپ ہماری بات مان لیں۔ عدالت نے جو اطلاعات مجھ تک پہنچ رہی ہیں اس انڈائریکٹ رابطے میں، جہاں سے بھی رابطہ ہوا تھا اور جو آگے جواب دیا گیا، یہ بتا دیا گیا کہ فیصلہ ہو چکا، فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق ہے، آپ آئین اور قانون کے مطابق دیے گئے اس فیصلے پر عمل درآمد کے پابند ہیں، عمل درآمد کیجئے، ان باتوں میں آپ وقت ضائع کر رہے ہیں اور اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے، یہ کلیئر کر دیا گیا ہے اس انڈائریکٹ رابطے کے نتیجے میں۔ تو آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہے، حکومت کوشش کر رہی ہے پنجاب پولیس بنائے سب کو، اور یہاں سے آپ کو نظر یہ آئے گا کہ ممکنہ طور پر کہ یہ بتائیں گے کہ سچویشن بہت خراب ہے، ان خراب حالات میں ہم جو ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں ان ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، تو الیکشن کی جانب نہیں جا سکتے، یہ عذر پیش کرنے کی حکومت کی مکمل تیاری ہے۔ دعا یہ کہ سچویشن بہتر سے بہتر ہو، حالات بہتر ہوں، حکومت کچھ اپنی عقلوں پر پڑے ہوئے پتھروں کو ہٹا سکے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، لیکن لگتا ہے مشکل ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔